منگسا اسانے تے لازم ہے کہ آقا پاک علیہ السلام نو راضی کرا اور حضور نو راضی کرنے واسطے او کام کرنا ضروری ہے جس کا حضور نے حکم دیتا ہے اور او کام چھوڑنا ضروری ہے جس تو آقا کریے دوستو یہ ساری نوکریاں لیکن اصل نوکری 5 وقت کی نماز ہے بے شک بہت خان ٹائم دی نماز کون ہوئے تے حضور دی نوکری تے دعوے ہون کیا فائدہ میرے بھائیوں ماہ رمضان دا روزہ نہ ہوئے تے اکھا حضور دے نوکرہ خادمہ کیا فائدہ اس دعوے دا دادا گھنٹے موبائل فون دکھا دادا گھنٹے موبائل کھلا دادا گھنٹے ٹیلی ویژن چلتا پہ ہے ناچ گانے ڈرامے چلتے پہ ایک آدھا گھنٹہ قرآن کھولانے کا ٹائم کوئی نہ ہوئے یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے اتنے دوستہ نہ لدبے دوستہ نہ پیارے ہر کہنا لدبے اخلاق کے تے ماں پیو نہ منٹھا علامن بھی پسند نہیں یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے ماں پیو دا حق قرآن نے بیان کیتا ہے ماں پیو دی خدمت حکم رب ذوالجلال دے قرآن نے عطا فرمایا میرے بھائیوں کس طرح سے کر بیان میں دو جملے قرآن دے پڑھدا پیاں غور کرائے انہاں جملوں دے سامنے اپنے آپ کو پیش کرائے اے اللہ دے قرآن دے کٹہرے دے اندر کھڑے ہو جاؤ ما آتاکم الرسول فخذوه میرا رسول تو جڑے کام دا حکم دے او کام تساں کرنا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا جس کام تو میرے نبی نے منع کیتا ہے او کام تساں نہیں کرنا آؤ قرآن دی اس آیت کو سامنے رکھو اور آپ کٹہرے دے اندر مجرم بن کے کھلو بنو اس طرح مجرم تو سوال کیتے ہوئے کہ قرآن دے نبی جملہ پہ عمل کیتا ہے کہ رسول جڑا کام دا حکم دے او کام کرنے جس تو منع کرے او کام نہیں کرنا دوستو من جملہ عموماً میں معاشرے دی گل کر رہا جنہ کام دا حضور نے حکم دیتا ہے وہ سارے کام چھوڑی بیٹھے ہیں کہ جنہ تو منع کیتا ہے وہ سارا کام سیدھے نہ لگ بیٹھے ہیں یہ سارا معاشرے نماز دا حکم ہے نماز کو نہیں اللہ ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں دے امت بے نماز ہو گئی اگر میں آکھاں 100 جو ایک بندہ نمازی ہے اے بھی میں بہت وڈی گل کریں دا پیا یہ میں مبالغہ کر دا پیا 10 بندے گھر دیں ایک بندہ پکا نمازی کونی 1000 بندہ دی آبادی ہوندی ہے مسجد 10 بندے نظر نہیں نام نماز کتھے گئے باقی لوگ سرکار دا امتی نماز قضا کر سکتا ہے نہیں ہو سکتا حضرت عمر بن خطاب نماز فجر چاہتے حملہ ہویا شہید ہو حضرت عثمان غنی قرآن پڑھدا حملہ ہویا آپ شہید ہوئے حضرت مولانا پاک شیر خدا نماز فجر حملہ ہویا شہید ہوئے حضرت امام علی مقام سجدے حملہ ہویا شہید ہوئے صحابہ دا پیغام ہی ہے اہل بیت دا پیغام ہی ہے کہ جان چلی ونجے نماز قضا نہ ہوئے اس پوری امت میں نمازی کون بناوے جتھے بڑھ کے نماز نہ پڑھون جنی قبراں لتاں قبراں دے اندر ہٹا کٹا نوجوان نماز نہ پڑھے باقی کھیر ختم ہو میں کئی مریضوں نے لکھا ہے تیمم کر کے اشارہ نال نماز پڑھ دیں قضا نہیں کرتے میں ہٹے کٹے نوجوانوں نے لکھا ہے ڈاڈا گھنٹے توڑ دھوپ جناب محنت مشقت دہاڑیاں مزدوریاں لیکن نماز بھی توفیق کوئی نہیں میرے بھائی کیا نہیں دنیا کے بدے کلمہ پڑھے مسلمان واسطے ہک دیئے 5 نمازہ فرض ہیں اگر تے 5 تو ہک ادا کی دیئے تے تو وڈا خدا رسول دا خطار کوئی نہیں 700 دفعہ نماز قرآن نے نماز دا ذکر ہے سرکار نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے اگر نماز قائم ہے تو دین قائم ہے نماز کوئی نہیں دین قائم کوئی نہیں یہ توارے یہ چھتری لگی ہوئی ہے اس چھتری دے وچے 2 ستون کھڑے اگر کٹ کے نو یہ چھتری زمین تے ہو سکتی اس طرح نماز سارے دین دا ستون ہے نماز ہے تو دین ہے نماز نہیں ہے دین نہیں ہے فرمایا مسلمان کے کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے مسلمان بھی نشانی ہے کہ وہ نمازی ہو سی کافر کی نشانی ہے بے نماز ہو سی فجر ہوندی رہی اذان تیرے تے اثر نہ ہویا اثر ظہر ہوندی رہی اثر چلتی رہی اذان تیرے تے اثر نہ ہویا مغرب عشاء اذان ہوندی رہی تیرے تے اثر نہ ہویا کہ نہیں کھاونا چھوڑائی کہ نہیں ناشتہ چھوڑائی کہ نہیں ولے دی چاہ چھوڑیے کہ نہیں دکان چھوڑیے کہ نہیں زمین جائیداد پانی پلاویں وقت تے پانی چھوڑائی کٹائی وقت تے نہیں کی تھی بجائی وقت تے نہیں کی تھی اور سارا کام اگر سکول ہے کالج یونیورسٹی ہے دفتر ہے ہر کام پورے وقت تے ہے ایک نماز ہلکی ہے تیرے واسطے پوری کائنات حکمہ سے نماز حکمہ سے سرکار نے فرمایا دنیا و ما فیہا امام دے نال پیچھو پہلی رکعت ہے جنہیں اللہ اکبر نہ آتے اللہ اکبر جس میں تکبیر اولا آتے کیا دیں تکبیر اولا
امام دے نال اللہ اکبر اکبر جڑا اس تو راہ ونجے نا یعنی پہلی رکعت جو راہ ونجے تکبیر اولا تو راہ ویندے وہ سمجھائے جڑا پہلی رکعت تو راہ ونجے اقساں اودی تکبیر اولا رہ گئی ہے تکبیر اولا رہ گئی ہے ایک شخص آیا بڑا روندا بتائی بڑا روندا بتائی حضور فرمایا پوچھو کی ہوئے حضور مال دا جہاز آندا پیا سمندر وچ غرق ہو گیا ساری زندگی دی کمائی تے پونجی ضائع ہو گئی سرکار نے فرمایا میں سمجھا اس دی تکبیر اولا رہ گئی ہے اللہ اکبر تاں اتنا وقت حضور فرمایا دنیا وما فیہا دنیا تے اس دے اندر جو کچھ ہے ان تمام مال تو ود کے تکبیر اولا زیادہ شان والی ہے تکبیر اولا کی شان پوری نماز میں 4 فرضوں کا کیا شان اور مقام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ تو پوچھا گیا کہ حج فرض ہو چکا ہے نفلی حج واسطے ونجنا چاہتا ہے لیکن راستے بعض اوقات نماز قضا تھی ویندی کیا کرے فرمایا اس دا حج تے ونجن حرام ہے جس نو خدشہ ہوئے کہ میرا فرض کیونکہ ان حج تے ونجنا نفل ہے تے نماز فرض ہے نفل پچھے فرض کرے قضا کرے سی حرام ہے اتھے ایسا شادیاں واسطے براتاں واسطے میلہ واسطے ٹھیلہ واسطے اپنے دنیا داری واسطے دکان واسطے اور موبائل واسطے ٹی وی واسطے اپنے قد بنا واسطے خدا دی نماز چھوڑی بیٹھے ہیں تیرے بھائیو نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے آیا جو ہاں حاجی نیاز صاحب میں بڑے شوق نال محبت نال دعوت دیتی میں بھی شوق نال آیا اور تانوں دیکھ کے خوش تھیا کہ سمجھدار بندے بیٹھے ہو سون والے بندے بیٹھے ہو خوشی تھی ہون فائدہ تاں ہے کہ جیڑا بھی بے نماز آیا ہی یہ بھی آیا ہی اگر بے نماز آئی ہون ونجے تا 5 ٹائم دا نمازی تھی کہ ونجے فائدہ تاں ہے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے پیر سائیں توید رہے ہو کیڑا اکھے اولاد نہیں تھی دی اے بچہ لے لے پیر سائیں میرا کاروبار کو نہیں بچہ یہ توید رہ لے پیر سائیں میرے گھر برکت کو نہیں بچہ یہ توید رہ لے پیر سائیں میرا رشتہ نہیں تھی پیا بچہ یہ توید رہ لے میں کہ پیر سائیں اے ہر شہدہ توید ہے اکھے ہر شہدہ وکر وکر ہے میں کہ کوئی یہ توید ہے سارے کام سدھے تھی ونجو نہ کوئی گلے پاوے آتا فرمایا ہاں توید ہے گلے کوئی نہیں پہندا میں کہ کیڑا توید ہے فرمایا 5 وقت دی نماز او توید ہے یہ گلے پا لیندا ہے اللہ سارے کام سدھے فرما رہے ہیں کیا بات پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے ہاتھ چاہو چاہو کون کون پڑھ سی انشاءاللہ آنکھو چاہو انشاءاللہ نماز پڑھ سا اچھا آنکھو چاہو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک مرتے دم تک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے دو تے ایک اور گل کر کے میں گل ختم کریں دا دیا ناراض ہو کا نہ تھے اگر بھیڑے پہ بیٹھے ہو تاں بھی ناراض نہ تھے کہ اے دو گل نہ کیوں کریں دا پیے اگر خوش تھے بیٹھے ہو مزہ آن دا پیے ناراض نہ تھے کہ ماس کیوں کریں دا پیے ٹھیک ہے نا اس واسطے ناراض نہ تھے گل ہے روح سن کے اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ دا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اللہ دی ہے عبادت دا سب تو سونا طریقہ نماز ہے مولا تیاں سنو عبادت دا کا نماز دا کا سنو گل سمجھ آ گئی ہوں اس تو اگلی گل دسا کیا کرا قرآن پڑھتا بھی آنے یہ آئے تھے مولا اگلا حکم دے نماز سانو سمجھ آ گئی یہ وسطیاں والے شہر والے دیہات والے پڑھے لکھے یا بغیر پڑھے لکھے یا اس قسم کے بھی زمیندار لوگ ہیں جٹ ہیں یا طالب علم ہیں یا ملازم ہیں سرکاری غیر سرکاری دکاندار مولا سانو سمجھ آ گئی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کیسا تیری نماز پڑھی ہے تیرے سجدہ کرنے تیرا حکم ہے ہوں ناس ابو تے کیا کرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نماز رب دی پڑھو تے خدمت ماں پیو دی کرو کہیں بھی پیو کول تے ماں کول پوچھ سکتے ہو کہ دنیا دا سب تو بڑا دکھ کیا ہے جوان بیٹے دا یا بیٹی دا مر وینا اے ماں پیو واسطے سب تو بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن ایک دکھ اس تو بڑا ہی ہے اگر جوان بیٹا یا بیٹی ماں پیو تا گستاخ تھی ونیا او مر ونیان تو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے ساری زندگی پال پال کھلا کھلا وہ پیٹے چاہ چاہ کے موت دے منہ نو دیکھ کے جناب پیدا کیتا
کنجے کنجے پالا پوسا وڈا کیتا پڑھایا لکھایا انگلی نال نپ کے ٹرنا سکھایا کہ جڈی رون تے کہ سردیاں تے کہ گرمیاں جوان تھی ہے تو پیو نو اکھ لکھیں دے ماں نو اکھ لکھیں دے ماں پیو تو مر گئے اکھے جی میرے کہنا پیو 70 سال دا ہو کے مرا کہنا 80 سال دا میں کہ ماں پیو تو سے نہیں مر ویندے جڑے دی اولاد نہ فرمانی شروع کر دیندی ماں پیو دے مر ونجن دا اوہ دہاڑا ہے جڑا پتر نے آنکھ دکھائی یہ دین اونچا لایا سارے معاشرے کیا ہو رہے ہیں دوستاں نال پیار کیتا ماں پیو نال نہ کیتا تا کیا فائدہ معاشرے نال اخلاقی با اخلاق با کردار پیو نال اخلاق نہ دکھایا ماں نال نہ دکھلایا تو تیرے اخلاق دا کیا فائدہ ہر کہہ نال ہس ہس کے لایا ماں پیو نال ہس ہس کے نہ لایا تو تیرے جیون دا کیا فائدہ تیری ہنسی دا کیا فائدہ ایک گل غلط تیرے ذہن وچ پائیے کہ تیرا پیو تیرے نال گھٹ پیار کر دے تے دوسرے نال زیادہ کر دے تیری ماں تیرے نال گھٹ پیار کر دیے تے دوسرے نال زیادہ کر دیے ایک سازش کیتی ہے تیرو ماں پیو تو تروڑ واسطے کیتا جان لو اگر کوئی تیرے موڈے تے ہاتھ رکھ کے تیرو ماں پیو دے خلاف شے دیندا پئی ہے کہ جناب میں بہو چنگا تے تیرا پیو چنگا کوئی نہیں میں بہو چنگی ہاں تے تیری ماں چنگی کوئی نہیں یاد رکھ او تیرے اندر زہر پیندا پئی ہے دنیا اتنے رشتے ہر رشتے دے پیچھے کوئی نہ کوئی تمے لالچ خواہش ہے ماں پیو دا خالص پیار ہے اس تو ون کے خالص پیار دنیا دے کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت میرے بھائی ماں پیو دا دل خوش کرے مہمان ہونے تمہارے گھر مہمان آئے دو چار دن دا مہمان ہے ہن کیا کرے سو اگر وہ سخت گلاں کرے سی تاں بھی کہ تو یار مہمان ہے پوری خدمت خاطر گھر دا سارا تو سونا کپڑا انہاں نوں پلواؤن واسطے لے سو چارپائیاں لے سو انہاں جناب اچھے او جڑے کورے برتن پے سو او کورے برتن دے وچ انہاں نوں کھانا کھلوے سو جناب علی انہاں دے ہاتھ دھلویندے ودے سو مہمان ہیں یار مہمان ہیں کہ نہیں یہ نہ ہوے کہ ٹورنامنٹ اساں دل لکھا بوا او کہ یار چار بھی مہمان بن کے اس اور میرے بھائی ماں بھی مہمان ہے تیرا پیو بھی مہمان ہے ایک ٹور میں سونے نو اس حال ایک ٹور کہ ماں بھی راضی ہوے پیو بھی راضی ہوے میرے حق پاک علیہ السلام نے فرمایا جس تے ماں یا پیو ناراض ہے روزی نماز روزہ حج زکات کوئی شے اللہ دی بارگاہ وچ قبول کوئی شے قبول کو یہ فضول اپنی زندگی برباد کر اگر ماں پیو دی اتباع نہیں کیتی ماں پیو دی خدمت نہیں کیتی ماں پیو نو راضی نہیں کیتا یاد رکھ تیری نماز تیرا روزہ تیری زکاتاں تیرے سجدے تیرے کمے نہیں آونے مالک تا راضی ہوسی جنے دنیا تو ٹردے ویلے تیری ماں کا جنازہ یا پیو کا جنازہ جا رہے ہیں ماں پیو راضی ہے خدا دی قسم ہے رب بھی راضی ہے رب کا رسول بھی راضی ہے یہ میری دوسری گزارش ہے پہلی گزارش نماز ہے اور دوسری گزارش کیا ہے ماں پیو دی عزت اور احترام ہے میرے بھائیو تساں زمین والے ہو تساں کاروبار والے ہو کوئی بھی کسی طرح کا بھی تمہارا نظام ہے تو مہربانیاں کرنی ہیں اپنی اولاد نہ اپنی اولاد کو تساں بھاویں سکول پڑھاؤ بھاویں کالج پڑھاؤ جو کچھ پڑھاؤ میرا کوئی سکول کالج اور دنیاوی تعلیم نال اختلاف کو نہیں لیکن مہربانی کر کے اپنی اولاد کو قرآن ضرور پڑھاؤ اتنا ضرور پڑھاؤ کہ ایک اچھا مسلمان بن جائے میٹرک کر گئے انٹر کر گئے 12 پڑھ گئے 14 پڑھ گئے 16 پڑھ گئے قرآن پڑھنا نہیں آتا اس تو بڑی جہالت کیا ہے اولاد تے ماں پیو دا حق ہے کہ اولاد ماں پیو دی ادب کرے ماں پیو دی خدمت کرے ماں پیو دا آنکھ منے ماں پیو دی نوکری کرے تے اولاد تا ماں پیو تے اے حق ہے کہ ماں پیو اولاد نو پہلے دین پڑھاوے کم کم نادرہ قرآن کا آندہ ہوئے نا اولاد نو 6 کلمے یاد کراونا ماں پیو دی ذمہ داری ہے اولاد نو نماز جنازہ دیا دعاواں یاد کراونا ماں پیو دی ذمہ داری ہے نماز دی شرطیں یاد کراونا ماں پیو دی ذمہ داری ہے باقی پلیدی وضو دے فرض غسل دے فرض اس حلال حرام جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اس ساری چیزاں دی تعلیم اخلاقی تربیت اور کتھوں نہیں ملنی رب دے قرآن تو ملنی ہے مصطفیٰ دے دین تو ملنی ہے اس واسطے ہمیں 6 مہینہ واسطے بھی اپنے بچہ اور بچی نو کسی درس گاہ ضرور بھیجا لیکن درس گاہ اہل سنت و جماعتی ہو پہلے پتہ کیتا کرو نماز جتنے پڑھتے پائے ہو اہل سنت امام ہو
داڑیاں ہی ڈٹھیاں کرو. بھاویں کوئی پیر ہے، بھاویں کوئی عالم ہے، بھاویں کوئی مفتی ہے، اگر اس دی داڑھی 4 انگلا تو چھوٹی ہے، ایک کھاڑی تو تلے اتھو نہیں، اے چوری ہے، اتھو اے تلے اے داڑھی رکھنا واجب ہے. اس تو چھوٹی داڑھی کراونا حرام ہے، گناہ ہے. اس شخص نو تسا امام نہ نماز دا بنا سکتے ہو نہ جنازے دا بنا سکتے ہو. داڑھی منہ تے اٹیک نہ کر رہا. اللہ تم توفیق دے تسا داڑیاں رکھو، لیکن چھوٹی داڑھی والے بندے نو مسلے تے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں کتنا بڑا عالم ہے، تھوڑا استاد نہ ہوئے، تھوڑا قرآن اس کل کیوں نہ پڑھا ہوئے، تھوڑا پیر و مرشد کیوں نہ ہوئے. پیر مرشد استاد عالم اے بعد چے حضور دی سنت دا حیا پہلے ہے. آقا دی سنت نو تو پیچھے نہ چھوڑ سکتے نہ کہ واسطے. اس واسطے میرے بھائیوں یہ بھی ڈٹھا کرو کہ امام دا عقیدہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک ہوئے اور منہ تے داڑھی بھی پوری ہوئے، تا جنازہ پڑھو، تا اس دے پیچھے نماز پڑھو، جمعہ پڑھو. ورنہ نماز بھی ضائع پہ کریں دے اور جمعہ ہی ضائع پہ کریں دے اور جنازہ ہی ضائع پہ کریں. میرا مقصد ہے حق گل سامنا، عمل کرو نہ کرو یہ تمہارا کام ہے. تو میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اولاد کے اندر یہ دینی شعور ہے وہ پیدا کرنا ماں پیو دی ذمہ داری ہے. اس واسطے اولاد نال زیادتی نہ کیتی کرو. اولاد نو جائیداد وچ حصہ دینا ضروری ہے، لیکن اس تو پہلے اولاد نو اپنا دینی مذہبی حق پورا دیو. اگر وہ وڈے تھی گئے تے او نماز جنازہ نہیں آندا تو اس واسطے شرمندگی ہے تے ماں پیو واسطے مر وجن دا مقام ہے کہ سکول کالج اتنا پڑھایا چاہ لیکن نماز جنازہ دی دعا ہی نہیں آندی. چھ کلمے نہیں آندے، ایمان مفصل تے مجمل دا پتہ کوئی نہیں. اے حال ہے ساری امت دا. آؤ اگلی گل، آخری گل. اولاد نال پہلا تعاون یہ کرنا ہے کہ اولاد نو دین پڑھانا ہے. مکمل عالم نہ بناؤ، بناؤ چاہ تو بڑی شان ہے. ایک عالم بنے سوچا 7 نسلیں اللہ تعالیٰ عزت دا تاج عطا فرما. قاری بناؤ، حافظ بناؤ، مدارس مفت پڑھائیں دے پہن، کوئی سکول کوئی فیصد کوئی کوئی گل کوئی. اہل سنت دے کہیں درس بھی داخل کرو. دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے بھائیوں اولاد دا فنڈ اسا نہیں کرنا. اللہ دے قرآن نے توری وراثت دا فنڈ کر چھوڑے. پتر دا کتنا حصہ ہے، دھی دا کتنا حصہ ہے، یا پتر فوت ہو گیا ہے ماں پیو دا کتنا حصہ ہے، پوری اولاد دا کتنا حصہ ہے، بیوی دا کتنا حصہ ہے، اس سارا کچھ شریعت نے قرآن اچ بیان کر چھوڑا. مرن تو پہلے بندہ آپ حساب لاوے تے او آکے جناب اتنا میرے پتروں لیوائے چاہ، اتنا میری تینوں لیوائے چاہ، اتنا فلانے لیوائے چاہ. اگر اس شریعت کے مطابق وصیت کریں دا بھی ہے تا جائز ہے، ورنہ یہ وصیت حرام ہے. اور اگر شریعت کے خلاف کر رہے ہیں تو پچھلا واسطے شریعت کے عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ انہوں دا حق بنتا ہے کہ جس طرح جس دا جتنا حق شریعت نے رکھا ہے وہ حق پورا کیتا ہے. ہن سانو کیا پتا، اس واسطے علماء تو رابطہ کیتا. یہ لئے اگر توری والد والدہ کوئی بھی بزرگ ایسا جہاں صاحب وراثت ہوندے دنیا تو ٹوڑتا ہے، کسی عالم نال رابطہ کر کے پوری صورتحال دس کے جناب دھیاں اتنیاں، پتر اتنے اور عمر اتنی وغیرہ وغیرہ، شادیاں اتنیاں، پہلی بیوی جو اتنے، دوسرے جو اتنے، ایک تفصیل بیان کر کے علماء کو حصے بنوا کے وقت و فنڈ کیتا کرو تاکہ کسی کا حق کسی اور نہیں نہ آوے. اور اگر اس طرح غلطی ہو گئی، میرے آقا پاک نے فرمایا کہیں دی ہک گٹھ بھی زمین کھا دی، ہک گٹھ زمین اے بننا ہک گٹھ تا ہوتا ہے نا، یہ گٹھ ہوندی ہے نا. فرمایا کہیں ہک گٹھ بھی کہیں دی زمین کھا دی نا، قیامت دنی 7 زمینہ دی بھا بڑھا کے اس دی ابھا دا توق اس دی گردن دے اندر سٹھوے سے. ہک گٹھ زمین. اور سارے معاشرے دا کل بگاڑ وجہ کیا ہے؟ تھانے کچہریاں عدالتاں جیلاں پچھو کیوں بھریاں پہ؟ کوئی سود، کوئی شراب، کوئی بننا تروڑ ہے، کہیں قتل کیتا ہے، کہیں بدکاری کیتی ہے، کہیں زنا کیتی ہے، کہیں کیا کیتا ہے، کہیں کیا کیتا ہے، کہیں کیا کیتا ہے. یہ بگاڑ آ گیا ہے. لہذا لکھن دی تعداد لوگ جیلہ کچہریاں تھانے. اور یہ بگاڑ کیوں ہے؟ اگر سارے اولادوں شریعت دا پتہ ہویا چوری کرے نا، ڈاکہ مرے نا، کہیں بندے نو قتل کرے نا، کہیں دا حق کھونا، کہیں دی دھی بھیڑ تے آنکھ رکھے نا. اگر قرآن حدیث تے پتہ ہو گیا کوئی غلط کام نہ کرو نا، کوئی غلط کام نہ کرو نا،
معاشرے سے امن ہو گیا، فساد نہ ہو گیا، فساد نہ ہو گیا. سارے پیسے کچہریاں تے تھانا تے عدالتاں تے جیلاں تے نہ لگنا بلکہ خدا دے دین دی خدمت واسطے لگنے پے ہونا. جتنا بگاڑ ہے دین دی دوری تو وجہ تو ہے. اور کل بھی اگر امن قائم تھی آئی صحابہ دے دورے تو دین دی وجہ تو تھی آئی. آج بھی امن قائم تھی سکتے تو دین دی وجہ تو تھی سکتے، لیکن دین یتیم ہو چکا ہے. اے خاصہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اللہ پاک تو دعائے کہ میں نے تقریر کی تھی وہ تو سمجھ گئے ہو، لیکن میرا درد سمجھو اور اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ المبین.